حالانکہ نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی شرائط بخاری سے بھی سخت، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط مسلم سے بھی سخت۔ بعض مغاربہ جو محدثین تھے انہوں نے نسائی کو اپنے فن کے اعتبار سے اور اپنے ضبط کے اعتبار سے صحاح پہ ترجیح دی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوئی کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ رجحان اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی طرف تھا، تو کچھ لوگوں نے تعصب برتا کہ یہ رفق سے قریب تر ہے، حالانکہ ایسے ظاہر ہے کہ نہیں تھا۔ ان لوگوں میں ذرہ برابر بھی رفق ہوتا تو یہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے روایات نہ لیتے۔ عبدالرزاق کے بارے میں بھی یہی ہے، حاکم کے بارے میں بھی یہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حاکم اور عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہما دونوں نے مناقب میں نقل کی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات، اور بھی جیسے محدثین کرتے ہیں رحمہم اللہ، اس سے یہ الزامات ہی رہے۔ پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھ دیا کہ عبدالرزاق جو تھے یہ شیعہ تھے، تو وہ پھر جتنے نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ تھے انہوں نے عبدالرزاق کو گویا پڑھا بھی نہیں۔ حالانکہ عبدالرزاق دیکھیں 11 جلدوں میں ہمارے یہاں نسخہ ہے، پھر اور بھی، تو جب نظر سے گزرا تو اندازہ ہوا کہ اگر شیعہ ہوتے تو یہ روایات نہ لاتے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، کیونکہ اگر آدمی نے اہل تشیع کے عنوان کے تحت حدیث شریف کو پڑھا ہو تو وہ کچھ عرصے کے بعد جان جاتا ہے کہ یہ مزاج کیا ہے، عجیب و غریب روایات نقل کرنے کا، یا پھر صرف اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ پہ موقوف رکھنا ان روایات کی صحت کا، یا پھر ایسی چیزیں جس میں مائل باعتزال ہوں، تو اصول اس سے مرتب ہو جاتے ہیں کہ یار یہ وہاں کا اثر ہے۔ لیکن آپ تو خود بخاری شریف بھی پڑھاتے ہوں گے، پڑھائی ہے، پھر آپ کے سامنے بولنا بھی ادبی نہیں بات کرتے۔ ایک اسکان ہے یہ فقہ کی ہماری جو کتب ہیں ان میں جو احادیث اکثر وہ جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں لم اقف علیہ، لم اجد ہو، یا بعض دفعہ فیہ وضاع کذاب، تو بڑے حضرات ان کی کتب میں یہ روایات اس طرح کی کس وجہ سے آئی ہیں۔ مثلا ابھی پڑھ رہے تھے امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الکسب، اس میں بہت ساری روایتیں ہیں، شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے کہہ دیا ہے فیہ وضاع کذاب، اس طرح اس کی وجوہات کیا؟ حضرت ایک تو ساری کتابیں سامنے نہیں تھیں، اب صحیح بخاری کے 4 نسخے ہم نے منگائے ہیں ترکی سے، یونانی کا بھی ہے رحمہ اللہ اور لوگوں کے بھی، اس میں روایات میں بخاری شریف کی فرق ہے۔ بخاری شریف کے حاشیے پہ جنون ہے کہ اس کا کوئی اور نسخہ بھی ہے، فربری کا نسخہ اب آیا ہے، تو نسخ کے مقابلے تقابل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ناسخ کون تھا، اس روایات میں اور الفاظ کہاں آئے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب یہ چیز سامنے آئی تو اسماء الرجال بھی سامنے آئے، تاریخ بھی سامنے آئی۔ اب جو تاریخ کی کتابیں آئی ہیں یہ پچھلوں کے سامنے تھی۔ پھر تیسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ آدمی ایسا تھا تو جرح مفصل کہاں ہے، وہ بھی تو دیکھنی چاہیے۔
اب واقدی کے بارے میں مشہور ہے جو کچھ آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن واقدی ہی کے بارے میں معظفر احمد صاحب تھانوی نے اعلیٰ سنن میں رحمہ اللہ جو کچھ تحریر فرمایا بالکل اس کے برعکس۔ پھر اسی طرح ایک اصول کی بات شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں بھی لکھی ہے کہ بہت سے روات جو ثقہ ہیں اہل تشیع نے ان کی کتابوں کو منسوب کیا اپنی طرف اور نسبتوں میں گڑبڑ کر کے اہل سنہ سے اعتماد اٹھایا اور روات پہ تنقید کیا، حالانکہ ایسے نہیں۔ بڑی مفید باتیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھی، کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ سے واپس آئے ہیں تو ان کے مزاج میں تقلید سے بہت معمولی کہیے اسے، لیکن بس انحراف تھا، اور وہ عقیدہ جو انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابو طاہر مدنی ان کے جو والد تھے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے بہت متاثر تھے، تو صفات باری تعالیٰ کے مسئلے میں انہوں نے جو کچھ بیان کیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھاتے ہوئے وہ اثر بھی آ گیا۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں بہت کوشش کیا کہ پھر سے اپنے آپ کو اہل سنہ کی اس ڈگر پہ منطبق جا کے 100% کریں جو کہ ان کے جد امجد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، ان کے نانا وغیرہ کی تھی، لیکن بات بنی نہیں۔ تو اس لیے وہ جو جن روات کی بحث ہے اس میں جرح مفصل بھی تو دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ محقق تحقیق کرتے ہیں جیسے شیخ عبد الفتاح رحمۃ اللہ کے شکل شیخ اعظم، ان کے سامنے تو ہوتی ہیں جرح مفصل، اس کے بعد ساری کتابیں نہیں تھیں اس وقت، یہ تو کتابیں حضرت اب چھپ کے آ رہی ہیں، اور اب جو کتابیں بھی چھپ کے آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں، اب دیکھنا آسان ہو گیا، اب دیکھنا آسان ہو گیا۔ معاشی فکر نہ ہو نا، معاش کی، اور لوگوں کو اسی کام پہ لگا دیا جائے تو بہت بہت کچھ ابھی باقی۔ مسند بقی ابن مخلد رحمہ اللہ دنیا بھر میں 45 سے زیادہ ممالک میں جا کر دیکھا، چھانا، رہے، ہفتوں گزارے، نہیں ملتی، اور اس میں غالباً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت کی 60 احادیث اس میں ہیں، غالباً حضرت نے لکھا، اب وہ ملتی ہی نہیں، ابھی تک نہیں ملی، ہمیں تو نہیں ملی، کہیں نہیں ملی۔ حج کا ویزا ایک مرتبہ لگوایا تھا تو میں نے حج میں نیت یہیں سے کر لی تھی، میں نے کہا اللہ یہ سفر بس صرف اس لیے ہے کہ کیا قیمت ہے آخر مسند بقی ابن مخلد، آپ کیا چاہتے ہیں کہ امت کو مل جائے، میں اس مرتبہ حاضر ہو رہا ہوں۔ عرفات میں بھی میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں، میرے پاس ایک لے دے کے چیز ہے میری جان، یہ لے لیں، موت دے دیں مگر یہ کتاب امت کو دے وہ بھی نہیں مانے۔ اب اس سے بڑی قیمت کیا کوئی دے، لیکن نہیں ملی، کاش کہ مل جائے۔ کس صدی سے وہ ناپید ہوئی ہے، اس کا کچھ بتایا؟ جی خیال ہے کہ یہ 9ویں صدی سے کوئی ناپید ہو گئی ہے،
9ویں صدی سے ناپید ہوئی ہوگی. اب لکھا ہے لوگوں نے اور بھی. اب الحمدللہ اہل حدیث حضرات نے اس پہ کام کچھ نہ کچھ کرنا شروع کیا ہوا ہے. وہاں آپ کو تفصیلات بھی مل جائیں گی. تو چونکہ اکثر و بیشتر پہلے سے علم میں تھیں اور اتنے ممالک گھومے پھرے اور تحقیق میں، تو جو اہل حدیث حضرات نے لکھا ہے اس کو بھی میں نے پڑھا نہیں ہے. اب فرصت بھی بہت ہی تھوڑی رہ گئی. لیکن یہ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھی، کے سامنے تھی، مغاربہ میں تھی، اسپین والوں کے پاس تھی. حضرت صاحب الرسالہ سید الکونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھنے کا بہت شوق تھا. خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلایا تو اٹھے تو بڑی تمنا پوری ہو گئی. اہلیہ کو اٹھایا اور کہا مجھے بھی سرکار تشریف لائے تھے اور دودھ پلایا. تو اتنا وہ محبت غالب تھی کہ کہنے لگے کہ وہ دودھ میرے جسم میں ہونا ہی چاہیے. تو میں کیا کرتا ہوں، کیا کرتی. اور دودھ تھا. بڑے خوش ہوئے کہ سرکار خود دودھ پلانے کے لیے تشریف آوری ہوئی تھی. یہ شیخ ابن تیمیہ کی بات ہے. واقعی رحمت اللہ. اب میں ایسی کبھی کبھی سوچ آتی ہے کہ وہ جو دودھ نہ باہر آتا تو قیامت تک کتاب چلتی. بڑے آدمی، بڑے لوگ تھے سارے رحمہ اللہ. ہم جیسوں کی علمی معراج کے لیے بس یہ کافی ہے کہ صرف مطلقاً ان کی عبارت پڑھ ہی لیں، سمجھ ہی لیں. کجا یہ کہ ان حقائق تک پہنچیں جو اللہ نے ان پہ واضح فرمایا.